عزیزان من، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل اور میرے گروپ سے وابستہ تمام دوستوں اور جتنی بھی سامعین ہیں، حاضرین ہیں اور محبین ہیں، سب کے لیے تحفہ عقیدت اور سلامی مستونہ کے بعد، جیسے میں نے اس سے قبل دوستوں کے ویڈیو بنائی اور اس میں گفتگو میں نے کی، آپ سب دوستوں کا جو شکریہ ہے تہہ دل سے ادا کیا، اور اب دوبارہ بھی ادا کر رہا ہوں کہ آپ دوستوں کی بدولت اللہ نے میرے چینل کو اور میرے دوستوں کو یہ مقام عطا فرمایا کہ پوری ملک کیا باہر سے بھی الحمدللہ آپ دوستوں کی وساطت سے آرڈر آنے شروع ہو چکے ہیں۔ آپ نے اس سے قبل 2-3 آرڈر ہمارے دیکھے ہوں گے ہانگ کانگ کے، جو ہم نے ہانگ کانگ میں دوستوں کو مال بھیجا تھا، تو آپ نے اس کو دیکھا تھا ہمارا، اس میں سمیر بھائی تھے اور زاہد بھائی تھے۔ تو آج ایک تیسرا آرڈر ہے جناب محمد ثاقب صاحب کا، یہ بھی وہاں کا ہانگ کانگ کا مقیم ہے۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ تقریباً ثاقب صاحب کا ہمارے ساتھ جو وابستگی ہے اور جو والہانہ محبت ہے وہ ان سے بھی پرانا ہے، بلکہ اگر میں کہوں وہ میرے شاگرد بھی ہے، مقتدی بھی ہے، لیکن چونکہ 5-6 سال سے وہاں مقیم ہیں۔ تو اس دن مجھے کہہ رہے تھے قاری صاحب سنا ہے آپ نے چینل بنایا ہے، تو آپ کی ویڈیو میرے سامنے لگی ہے، تو آپ کی ویڈیو کو دیکھتے ہوئے مجھے فوراً کچھ اطریات کا میں آپ کو آرڈر دے رہا ہوں۔ آپ نے ان کو مطلب یہ اطریات مجھے بھیجنے ہیں تاکہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ تو مولا ثاقب صاحب کو جو بھی ان کے حاجات شرعیہ ہے ان کو، اور جو بھی ان کے قلوب میں ان کے دل میں ہے، مولا ان کو عطا فرمائے۔ باقی اس کا جو نسبت ہے وہ بڑا گہرا ہے، بڑا پیارا ہے ان کا، اور ماشاءاللہ نمازی بھی ہے اور دین سے وابستہ بھی ہے اور دیندار لوگوں سے محبت بھی ہے۔ تو پھر وہی بات ہے کہ جو حافظ شیراز صاحب نے کی تھی، میرے ساتھ حافظ شیراز صاحب نے شریک کی تھی، قاری صاحب کبھی کبھی اپنے یہ جو چینل ہے اس کو صرف خوشبو کے ساتھ آپ وابستہ نہ کریں، جو آپ کبھی کبھی تبلیغ کیا کرتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے کافی خوبصورت جملہ ہے۔ اس نے کہا، قاری صاحب یہ بھی ہمارے لیے ایک ہم اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ، آپ کے چینل کے ساتھ جو ہم وابستہ ہیں، تو اس چینل سے ہمیں صرف خوشبو نہیں ملتی، اس چینل سے ہمیں عقائد جہان کے عادات کا، عقائد جہان کا، سیرت کا اور قرآن کا اور دین سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی خوشبو بھی ہمیں آیا کرتی ہے۔ تو اس کا بڑا بہترین جملہ، وہ پرسوں تقریباً 2 دن قبل اس سے گفتگو ہوئی، اس نے کہا قاری صاحب آپ کے چینل سے خوشبو تو آتی ہی ماشاءاللہ، لیکن جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو اس گفتگو سے بھی بڑی خوبصورت خوشبو آتی ہے۔ کیوں کہ اس میں حضور کے باتیں شامل ہیں، اسلاف کے باتیں اس میں شامل ہیں، کم سے کم قرآن کا اس میں تذکرہ ہوتا ہے۔ تو اسی نسبت سے، ثاقب صاحب کی نسبت سے، میں آپ کو یہ آج ایک حدیث مبارک پیش کرتا ہوں۔ جیسے میں نے کہا کہ ثاقب صاحب کا دیندار لوگوں سے ایک رشتہ ہے، علماء سے ان کا ایک محبت ہے۔ تو حدیث مبارک میں ہے کن عالمن، میرے محبوب کا ارشاد مبارک ہے کن عالمن او متعلمن او محبن۔ ایک اور روایت میں ہے کن عالمن او متعلمن او خادمن او محبن۔ محبوب فرماتے ہیں کہ یا تو پھر آپ عالم بن جا، او متعلمن، یا پھر علماء کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھے اور ان سے کچھ نہ کچھ حاصل کرے، متعلم بن جا، طالب علم بن جا۔ او محبن، یا پھر اگر یہ دونوں نہیں بن سکتے تو پھر آپ ان کے ساتھ محبت کرنے والا بن جا۔ اس سے قبل جو جملہ ہے او خادمن ہے، یا پھر اگر آپ نہ عالم بن سکتے ہو یا نہ متعلم بن سکتے ہو، پھر کیا کرے، ان کا خادم بن جا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی دوست احباب علماء سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں حضرت آپ کوئی عالم تو نہیں، آپ کا حلیہ علماء کے انداز میں ہے،
آپ کا جو وتیرہ ہے، سلیقہ ہے، یہ علماء کے انداز میں ہے، آپ کے حافظ ہو، عالم ہو؟ فرمایا گیا نہیں نہیں، نسبت علماء سے ہے، نسبت علماء سے ہے۔ جیسے وہ ایک علامہ رومی رحمہ اللہ فرمایا کرتے ہیں، اور اس نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہ ایک زمانہ ہم نے مٹی کے ساتھ گزارا ہے۔ کس نے پوچھا تھا؟ گل سے پوچھا تھا، گل آپ کے اندر یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ آپ کے اندر یہ نزاکت کہاں سے آئی؟ آپ کے اندر یہ خوبصورتی اور یہ لطافت کہاں سے آئی؟ تو اس پھول نے کیا کہا تھا؟ پھول نے کہا تھا یک زمانہ را۔ اب وہ لفظ مجھے فارسی کا شعر یاد نہیں ہے کہ میں نے کچھ صحبتیں، کچھ زمانہ، کچھ ساعتیں مٹی کے ساتھ گزاری ہے۔ تو مٹی میں ایک کیا ہے؟ بات پرانی وہی پہلے والی ہے، مٹی میں ایک تواضع ہے، مٹی میں ایک حسن ہے۔ اور گل نے کہا، پھول نے کہا بھی مجھے اللہ نے جو حسن دیا ہے، مجھے اللہ نے جو خوبصورتی دی ہے کہ لوگ مجھے سونگتے ہیں، لوگ مجھے چومتے ہیں، اور لوگ مجھے اپنے گلے کا ہار بناتے ہیں۔ پھول نے کہا تو اس کا سب سے بڑا وجہ کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا جو برکت کیا ہے کہ میرا جو نسبت ہے مٹی سے ہے۔ کچھ زمانہ، کچھ ساعتیں میں نے مٹی کے ساتھ گزاری ہے، تو مٹی سے مجھے جو فیض ملا ہے وہ یہ ہے کہ عاجزی میرے اندر آ گئی، اور جب عاجزی میرے اندر آ گئی تو ہر بندہ مجھے گلے کا ہار بھی بناتا ہے، مجھے سونگتا بھی ہے، مجھے چومتا بھی ہے، اور اپنا زینت کا اور آرائش کا سامان بھی مجھ سے کیا کرتے ہیں۔ تو دوستو، کن عالمن او متعلمن او خادمن، یا پھر اگر عالم اور طالب علم نہیں بن سکتے، پھر آپ کیا کریں؟ ان طلباء کا، ان علماء کا خادم بن جا، ان کو کچھ دیتے یا کرو۔ مطلب جیسے صحابہ کرام کا دو ٹولے تھے، ایک صحابہ کرام میں مہاجرین تھے، ایک انصار تھے۔ ایک مہاجرین تھے جنہوں نے ہجرت کیا، ملک چھوڑا، وطن چھوڑا، ماں باپ چھوڑے، بچے چھوڑے، تو وہ کیا ہے؟ مہاجرین۔ ایک وہ جس کے پاس یہ چلے گئے اور انہوں نے کیا کر دیا؟ نصرت کیا، اور انہوں نے ان ساتھ مدد کیا، وہ انصار ہے۔ تو خیر بحث پھر طویل ہو جائے گی، انصار اور مہاجرین کا گفتگو پھر ہوگی انشاءاللہ۔ تو آپ کیا بن جائیں؟ یا عالم، یا متعلم، یا ان کا خادم۔ اور اگر خدمت کا موقع بھی آپ کو نہیں ملتا، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں، پھر آپ کیا کریں؟ او محبن، آپ کیا بن جائیں؟ محبت کرنے والا بن جا۔ علماء سے، طلباء سے، نیک لوگوں سے، اتقیاء سے، ایسے اچھے لوگوں سے آپ محبت کیا کریں، بس یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے اللہ کے بندو، مسلمانوں، سچوں کے ساتھ ہو جائے، سچوں کے ساتھ اپنے نسبت کو جوڑیے۔ تو یہ نسبت بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ ابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کے لیے آپ وسیلہ کو ڈھونڈیں۔ وسیلہ کو مطلب وسیلہ یہی ہے کہ ہم اچھے لوگوں کے ساتھ نسبت قائم رکھیں، قرآن کے ساتھ، اور اللہ کے رسول کے ساتھ، اور نیک لوگوں کے ساتھ، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے ساتھ ہمارا نسبت ہوگا تو یقیناً ہم ان کے صفوں میں اٹھیں گے۔ دوستو، حضور فرماتے ہیں کہ ولا تکن خامسن، پانچواں نہ بن جا، پانچواں نہ بن جا۔ پانچواں کیا مطلب؟ کہ آپ اگر عالم نہیں بن سکتے، متعلم نہیں بن سکتے، خادم نہیں بن سکتے، اور ان سے محبت بھی نہیں کر سکتے، پھر آپ خامس نہ بن جا، پانچواں نہ بن۔ مطلب علماء سے، طلباء سے، نیک لوگوں سے تعصب نہ کر، کینہ نہ کر، حسد نہ کر، بغض نہ کر۔ اگر آپ کے دل میں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے قرآن والوں کے ساتھ، طلباء کے ساتھ، علماء کے ساتھ، فتہلک، آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ اور یہ یقینی فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ ہے۔ جو بھی اس وقت میں علماء کے ساتھ، طلباء کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ ان کا نسبت صحیح نہیں ہے، تعصب کا نسبت ہے، یقیناً ان کا خاتمہ بالایمان نہیں ہوگا۔ بس دوستو، یہی آپ سے التماس ہے، ہمارے چینل سے وابستہ رہیے، اور اس چینل کا دوستوں کے ساتھ بھی تذکرہ کر لیا کریں۔ انشاءاللہ آپ دوستوں کی دعاؤں سے ہمارا یہ نسبت اور مضبوط سے مضبوط تر رہے گا۔ بس یہ آج جناب ثاقب صاحب کا آرڈر ہے، گفتگو تو رہ گئی۔ 1 تولہ ان کا رائل افشاں ہے، 1 تولہ رائل افشاں، اور 1 تولہ مسک سلک آلہ، اور 1 تولہ ایونٹس کریڈ، نہیں، آدھا تولہ ایونٹس کریڈ ہے، اور آدھا تولہ گوچی فلورا ہے، اور ایونٹس کریڈ پورا تولہ ہے، اور گل لیلا آدھا تولہ ہے، اور سلطان شاہی سب سے اچھی کوالٹی میں جو سلطان ہے وہ 1 تولہ ہے، اور رکان اسپیشل یہ آدھا تولہ ہے، اور گلاب اعلیٰ شاہی جس کو کہتے ہیں یہ 3 گرام ہے، اور اس کے بعد گوچی گلٹی آدھا تولہ، اور یہ تو کسی اور دوست کی ہے۔ تو دوستو، یہ تقریباً یہ آرڈر کافی بڑا بھی ہے،
اور خوبصورت بھی ہیں، اور ان کا ذوق دیکھیں، یہ جب میرے پاس آیا کرتا تھا تو مجھے کہا کرتے تھے قاری صاحب شیشی خوبصورت ہونا چاہیے، بس نفیس مزاج کا مالک ہیں، مولا ان کو اور مزید نفیس رکھے اور ان کے دل بھی صاف رکھے۔ تو یہ دیکھو، اس سے آپ اندازہ لگائے کہ شیشی بھی وہ خوبصورت پسند کرتا ہے، خوشبو بھی خوبصورت نفیس اور شیشی بھی خوبصورت اور نفیس۔ بس جزاکم اللہ احسن الجزا۔ آئندہ ویڈیو کے لیے آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔